والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. صدق اللہ العظیم. اور یاد کرو اے محبوب، جب تم صبح کو اپنے دولت خانے سے برآمد ہوئے، مسلمانوں کو لڑائی کے مورچوں پر قائم کرتے، اور اللہ سنتا جانتا ہے. جب تم میں کے دو گروہوں کا ارادہ ہوا کہ بزدلی کر جائیں، اور اللہ ان کا سنبھالنے والا ہے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے. معزز حاضرین و سامعین، کل کی صحبت میں بھی انہی آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی تھی، اور انہی آیات مبارکہ کی روشنی میں چند باتیں بیان کی گئی تھی. جیسا کہ کل آپ کو یہ معلوم ہوا کہ جو بیان چل رہا ہے ان آیتوں میں وہ جنگ احد کا ہے. جنگ احد کا بیان ہے، اور اس بیان میں یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ جب اسلام کی پہلی جنگ بدر ہوئی، جو 17 رمضان المبارک کو تھی، 313 صحابہ، نہتی جماعت، کمزور جماعت، یہاں تک کہ ہتھیارات بھی کمزور، عورتیں بھی اس میں شامل، بوڑھے بھی اس میں شامل، بچے بھی اس میں شامل، سب ملا کر 313 کی تعداد میدان بدر میں دشمنان اسلام کی مسلط کردہ جنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے تشریف لائے. تو اللہ کے رسول کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی، اور 313 صحابہ کو 1000 دشمنان اسلام کے مقابلے میں فتح حاصل ہوئی، اور ان لوگوں کو شکست فاش ہوئی. اس جنگ بدر کی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں بہت سے مشرکین کے سردار، بڑے بڑے لوگ، سورما لوگ مارے گئے. جیسے ابو جہل، ایسے لوگ مارے گئے. ہندا کا باپ وہ مارا گیا، عتبہ وہ مارا گیا. ان لوگوں کے مرنے کے بعد، مسلمانوں کی کامیابی کے بعد، ان لوگوں کے دلوں میں انتقام کا جذبہ پیدا. کیا مطلب؟ بدلہ لینا. کس کا بدلہ لینا؟ جنگ احد میں جو آئے وہ بدلہ لینے کے ارادے سے آئے. یعنی ہمارے باپ کا انتقام، ہمارا باپ مارا گیا، بدلہ لینا. ہمارا شوہر مارا گیا، بدلہ لینا. ہمارے لوگ مارے گئے، بدلہ لینا. بدلہ لینے یعنی انتقام لینے کا ان کے اندر ناپاک جذبہ ابھرا، تو اب وہ ایک دوسرا راستہ اختیار کیے. یعنی وہ یہ چاہے کہ مدینہ منورہ پر چڑھائی کر دی جائے اور ہمارے لوگوں کا بدلہ لیا جائے. اس جذبے سے کام کو آگے بڑھایا. تو اب جذبہ ابھرنا کیسے؟ گزرے ہوئے قصے کو یاد کرنے سے بات تازہ ہوتی ہے. جی، زخم کو جو ہے کھجلانے سے زخم کیا ہوتا ہے؟ تازہ ہوتا ہے. تو اب انہوں نے اس زخم کو تازہ کرنے کے ارادے سے عرب کے بڑے بڑے خطبہ اور فصحا اور بلغا، ان لوگوں سے مرثیہ لکھوایا. ان لوگوں کے بارے میں مرثیہ لکھوایا، اور مرثیہ لکھوا کر عورتوں کے ہاتھ میں دف دے کر گانے کا انتظام. گاتی رہے، تمہاری غیرت کیا ہوئی، تمہاری حمیت کیا ہوئی، اور تم کیسے بہادر تھے، تمہاری بہادری کیا ہو گئی.
ایسی چیزیں یاد دلا دلا کر ان لوگوں کے نوجوانوں میں، اس قوم میں جو جذبات سرد پڑ چکے تھے، اس کو انہوں نے کیا کیا؟ بیدار کر دیا۔ نوحہ پڑھتے پڑھتے، مرثیہ پڑھتے پڑھتے عورتوں کو وہ مرثیہ حفظ کرا دیا، بائی ہارٹ حفظ کرا دیا گیا۔ عورتیں اس مرثیے کو پڑھتی ہوئی، انداز کیا تھا؟ دردناک انداز، رونے کا۔ مرثیہ رونے ہی کی بات ہے، سمجھے؟ مرثیے میں رونا ہی ہوتا ہے، کسی کا غم، کسی کا دکھ، سمجھے، اس کے اندر ہوتا ہے۔ اب ان قبیلوں میں آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، ہاں اب لینا ہے بدلہ، لینا ہے بدلہ۔ اور ان گانے والی عورتوں میں سے ابو سفیان کی بیٹی، ابو سفیان کی بیوی ہندا، عتبہ کی بیٹی، ابو سفیان کی بیوی ہندا، یہ بھی اس میں شریک تھی۔ مدینے کی طرف چڑھائی کرنے کے ارادے سے نکلے، سرکار کو معلوم ہوا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں، حملہ کریں گے۔ تو جیسا کہ میں نے کل بھی کہا کہ اسلام کبھی حملے کی اجازت نہیں دی، کبھی حملہ نہیں کیا، بلکہ ڈیفنس کیا ہے۔ اسلام ڈیفنس کی تعلیم دیتا ہے، اسلام دفاع کی تعلیم دیتا ہے۔ گالی مت دو، گالی اگر کوئی دیتا ہے تو دو کام کرو، یا نہیں تو صبر کرو، یا نہیں تو اس کے برابر کی گالی۔ بڑھ کر دے دیے تو بھی چلا معاملہ چوپٹ ہو جاتا۔ کوئی مار دیا، صبر کر لو، اگر مارنا ہی ہے تو اتنا ہی مارو جتنا اسے مارا ہے، سمجھے؟ ایک آدمی نے تھپڑ لگا دیا، تھپڑ مار دیا، آپ کو اجازت ہے انتقام لینے کی، مارو، گھونسا مارو۔ اس کے مارنے سے گال پر نشان بیٹھا، آپ کے گھونسا مارنے سے اس کے دانت نکل گئے۔ تب اسلام کہتا ہے یہ دانت نکالنا ظلم ہے، یہ دانت نکالنا ظلم ہے۔ مارو، مار جتنا کھائے ہو اسی وزن کا مارو، مارنا ہے تو اسی وزن کا، اسی انداز کا مار مارو تاکہ بدلہ برابر ہو جائے۔ اگر اس سے کم مارو گے تو بزدل ہیں، اس سے بڑھ جائیں گے تو ظالم ہیں۔ تو بہتر راستہ یہ ہے کہ صبر کرو، بہتر راستہ کیا ہے؟ صبر کر لو۔ اب صبر، یہاں ایک اور بات ذہن میں رکھیے، صبر کرنے کا جو حکم دیا گیا، برابر کا مار نہیں مار سکتے، کم ہو جائے تو حق ادا نہیں ہوتا، زیادہ ہو جائے تو ظلم ہو جائے گا۔ تو اب صبر کیا ہے؟ مار سکتے ہیں، وہ جیسا مارا ہے اس سے بڑا دبا کر کے مار سکتے ہیں، مگر اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو صبر جو ہے، کمزوری کی وجہ سے صبر کر لینے کا نام صبر نہیں ہے، کمزوری کی وجہ سے صبر کرنے کا نام۔ تو یہ مدارج النبوہ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ مدارج النبوہ کی روایت کے مطابق میدان کارزار میں اترے، حضور نے 3 جھنڈے دیے، ایک جھنڈا اوس کے لیے، ایک جھنڈا خزرج کے لیے، جو انصاروں میں سے تھے، یہ انصاری لوگ تھے۔ انصاریوں میں سے 2 قبیلے تھے، ایک قبیلہ اوس، ایک قبیلہ خزرج، اور ایک جھنڈا ہجرت جو کر کے آئے تھے مکے سے، ان کے ہاتھ میں۔ مکے سے جو ہجرت کیے ہیں ان کا نام مہاجر، مہاجرین کے سردار کے ہاتھ میں ایک جھنڈا، انصار کے 2 قبیلوں کے ہاتھ میں 2 جھنڈے، تو کتنے جھنڈے ہوئے؟ 3 جھنڈے ہوئے۔ 3 جھنڈے دے کر ہر ایک کو احد کے میدان میں ایک ایک درے پر کھڑا کر دیا، درہ بولتے ہیں قلعے پر، ایک ایک قلعے پر کھڑا کر دیا، جہاں سے کمان ہوتی ہے، گیٹ ہوتا ہے، داخلہ ہونے والوں کو روکنے کے لیے وہاں کھڑا کر دیا، اور ہر ایک کے ساتھ 50-50 آدمی دے دیے، ہر ایک کے ساتھ 50-50 آدمی دے دیے گئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک تلوار بند جو ذوالفقار ہے، ذوالفقار کہتے ہیں، اصل تلوار حضور کی تھی، وہ جو عہد میں لائے تھے، وہ منتقل ہوتے ہوتے علی مرتضیٰ کے پاس آئی، اسی لیے اس کو ذوالفقار حیدری کہتے ہیں۔ مگر پہلی جو تلوار تھی وہ کس کی تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے تلوار چمکا کر فرمایا کون ہے تم میں ایسا جو اس کا حق ادا کرے؟ کس کا حق ادا کرے؟ تلوار کا حق ادا کرے، کون ہے تم میں؟ تو ایک صحابی ابو دجانہ نام کے ایک صحابی آگے بڑھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کا کیا حق ہے، تلوار کا کیا حق ہے؟ تو حضور نے فرمایا اس تلوار کا حق یہ ہے کہ اس سے اتنا لڑیں اتنا موت کے گھاٹ لوگوں کو اتار دیں کہ یہ تلوار لڑتے لڑتے ٹیڑھی ہو جائے۔ جس نے اس تلوار کو لڑتے لڑتے ٹیڑھا کر دیا اس نے اس تلوار کا حق ادا کیا۔ حضرت ابو دجانہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کام میں کرتا ہوں، یہ وعدہ میں کرتا ہوں۔ تو حضور نے ان کے ہاتھ میں تلوار دی۔ اب تلوار لے کر والہانہ انداز سے دشمنوں کے میدان میں والہانہ انداز سے نعرے لگاتے ہوئے داخل ہو کر جو بھی سامنے آتا اسے موت کے گھر بڑھتے چلے گئے، عورتیں گا رہی تھی نا، ان گانے والی عورتوں کے پاس مردوں کو مارتے مارتے عورتوں کے پاس پہنچ گئے۔ قریب تھا کہ عورتوں پر حملہ کر دیں تو ہندا نے کہا ہم عورتیں ہیں، اسلام میں عورت کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ جی اس وقت ہندا کیا تھی؟ کافرہ تھی، بے ایمان تھی، مگر حضور کی تعلیم پر اتنا یقین تھا اور انہیں اس بات صحابہ پر بھی اتنا یقین تھا کہ صحابہ اسلام کے حوالے سے کوئی بات کی جائے گی تو اپنے جذبے کو روک لیں گے اور اسلام کی بات کہیں گے۔ ہم مسلمانوں کو اس کے اندر بہت بڑا سبق چھپا ہوا ہے کہ جب کافر کو اس بات کا یقین تھا کہ صحابہ نبی کے فرمان پر، اسلام کی بات پر اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں گے، تو ہم کتنے بیانات سنتے ہیں، کتنی کتابیں پڑھتے ہیں، کتنا لوگوں کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں، کتنا علماء کی دوستی کرتے ہیں، مگر ہم نے اسلام کی تعلیم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ ہم وہی کرتے ہیں جو ہماری طبیعت کے مطابق ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ نے اس کا حق ادا کر دیا اور اس کے بعد ان لوگوں پر تلوار اٹھانا آپ نے روک دیا کہ میں عورت ہوں، اسلام میں عورتوں کو مارنے کی اجازت نہیں۔ کامیابی مل رہی تھی۔ اب کافر ایسا بھاگے، میں پوری تفصیل اس لیے نہیں بیان کر سک رہا ہوں کہ مین باتیں آپ کے سامنے آ جائیں۔ وہ کون سے قبیلے میں کس کو مارے، وہ کون مارا، ان کی تلوار سے کون مارا، ان کی تلوار سے کون مارا، ایک لمبی داستان ہو جائے گی اور اس کے لیے یہ پورا مہینہ۔ تو اب جنگ کا نقشہ بدل گیا، دشمنوں کو تو مارے، بھاگنے لگے، میدان چھوڑ کے بھاگنے لگے۔ صحابہ ان بھاگنے والوں کو بھگاتے چلے گئے۔ اب جب بھاگ رہے تھے، مال غنیمت لوٹنا کا لفظ مناسب نہیں ہے، مال غنیمت حاصل کر رہے تھے، لفظ لوٹ نہیں بولنا چاہیے، اس لیے کہ مومن کسی کا مال لوٹتا نہیں ہے، حملہ نہیں کرتا۔ ان کا حق ہے مال غنیمت، جو جنگ میں دشمن چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں وہ مال فاتح جماعت کا مال ہے۔ وہ مال کی طرف جا رہے تھے، یہ درے پر جو کھڑے تھے، حج کر کیے ہوئے لوگوں کو معلوم ہے کہ میدان سامنے ہے اور ایک ٹیلا ہے، وہ ٹیلا آج بہت بوسیدہ ہو گیا، میں سمجھتا ہوں چلتے چلتے اس کو بھی وہ لوگ ختم کر دیں گے، بہت پرانا ٹیلا ہے۔ وہ ٹیلا ایسا ہے کہ وہاں صحابہ کی 50 لوگوں کی جماعت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن جبیر کی سرداری میں دیا۔ جب دیکھا ان لوگوں نے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، لوگ
भाग रहे हैं, सहाबा माल लेकर कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, तो ये 50 लोग जो खड़े थे वहां उनको ये कहकर खड़ाया गया था, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक हम न पुकारें, जब तक हम इजाजत न दे दें, जब तक हम न बुलाएं, उस वक्त तक इस जगह से हिलना नहीं, ये हुक्म था। ये बात उनको क्यों बोले सरकार जी? हुजूर को इल्म गैब नहीं बोलते हैं, कहते हैं नालायक लोग, माअज़ल्लाह, समझे? मुख्तलिफ दर्रे थे, इस दर्रे पर खड़ा किए और इस दर्रे वालों से फरमाया कि जब तक हम ना कहें वापिस ना। तो मालूम हुआ हुजूर को यह मालूम था कि जंग का नक्शा उलटता भी है, पलटता। आपने मना किया था, कामयाबी के झंडे गड़ रहे हैं, तो ये लोग 50 आदमियों का जो समझे ग्रुप था, ये दौड़ गए। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर जो इनके सरदार थे, आपने कहा मत जाओ, मत जाओ, हुजूर ने नहीं बुलाया है, सरकार की तरफ से हुक्म नहीं हुआ है, मत जाओ, मत जाओ। सुनते नहीं थे, निकल गए। और मुसलमान आज भी मालूम, मत करो मत करो बोलते, भागता है, निकल गए, चले गए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर के साथ 7 आदमी थे। कितने आदमी थे? 7 आदमी। गोया अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को मिला करके कितने हुए? 7 + 1 8। 50 में से 8 निकाल दीजिए, कितने हुए? 42। 42 लोग चले गए और ये लोग वहां खड़े रहे। अब ये जाते जाते, भागते भागते इधर देखा कि यहां खाली है जगह, तो खालिद इब्ने वलीद जो बाद में मुसलमान हो गए, उस वक्त दुश्मनों के साथ में थे, खालिद इब्ने वलीद ने देखा मौका अच्छा है, पीछे से घुसकर वहां के ठहरे हुए सहाबा पर हमला करते हुए मुसलमानों पर हमला कर दिया। जो जंग जीत चुके थे, अब वो जंग क्या हो गई? शिकस्त में बदल गई। यहां तक के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी ने जोरदार पत्थर फेंका, आपके सरे अक़दस को लगा। फिर एक पत्थर आया, आपके दंदाने मुबारक को लगा। खून अनवर निकला, खून अनवर निकला, और इन्होंने उड़ा दिया, बात को उड़ा दिया, बात को उड़ा दिया। कहा माअज़ल्लाह हुजूर शहीद हो गए, माअज़ल्लाह हुजूर शहीद हो गए, अब इनका हमारा मकसद पूरा हो गया। ये उड़ाने लगे तो उस वक्त यहाँ नामर्दी का लफ्ज जो कल आया था, आज वो उस लफ्ज का माना बदल रहा है, उस लफ्ज का माना बदल रहा है। वो नामर्दी तो उन लोगों की थी, अब यहाँ बुज़दिली का लफ्ज लेंगे आप, क्या है? हिम्मत पस्त हो गई जी। ये नेचर है, ये फितरत है। जब बड़ा आदमी नहीं रहेगा तो छोटे लोगों की हिम्मत पस्त हो जाती है। जब हुजूर के बारे में ऐसा कह दिया गया है तो सहाबा का क्या हाल हो? हिम्मत पस्त हो गई। तब ऐसी सूरत में कहा कि हमला हो गया है, और हुजूर की तरफ सहाबा आए और आपको अपने घेरे में ले लिया। अब ये भाग रहे हैं, भागने वाले भाग रहे हैं, हमला करने वाले हमला कर चुके हैं। यहां तक के हिंदा ने, ये हिंदा कौन? अबू सुफियान की बीवी, उतबा की बेटी, समझे? तो अब इसके दिल में बदला लेने का जज्बा था। उसने एक शख्स से कहा कि अगर तुमने हमजा को कत्ल कर दिया तो मैं तुम्हें अपने हाथ के कंगन दे दूंगी, जेवर दे दूंगी, चूड़ियां दे दूंगी। वहशी उसका नाम, वहशी उसका नाम है। गया, हजरत अमीर हमजा मुकाबला करते रहे, यहां तक कि उसका वार हुआ तो अमीर हमजा शहीद हो गए। आप जैसे जमीन पर गिरे, जैसे वो हमला किया और आप उसके जवाब में आगे बढ़ना चाहते थे तो वो भागने लगा। भागते हुए
اس کو پکڑنے کے لیے جب امیر حمزہ پہنچے تو ایک پتھر کی چوٹ لگی جس پر امیر حمزہ گر گئے اور آپ وصال فرما گئے۔ وہ آیا ڈرتے ڈرتے، ایک جگہ چھپ کے دیکھ رہا تھا، ڈرتے ڈرتے آیا اور ہلا کے دیکھا، کچھ کنکر مار کے دیکھا، کوئی حرکت نہیں ہوئی ہے، تو یقین کر لیا کہ امیر حمزہ کی شہادت ہے۔ اب اس نے جا کر کہا ہندا سے جا کر اس نے کہا کہ تمہاری مراد پوری ہو گئی ہے، میں نے اپنا کام کر دیا ہے۔ تو اس نے فوراً اپنے ہاتھوں کی چوڑیاں جو تھی وہ نکال کے دے دی، اور پھر ہندا خود آئی اور آ کر امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وحشی نے امیر حمزہ کا کلیجہ نکالا اور یقین کے لیے لے جا کر کے ہندا کے پاس دے دیا۔ ہندا نے اس کو اپنے دانتوں سے چبایا، پھر دوڑ کر آئی، آ کر کے امیر حمزہ کے اعضاء جو ہیں، یعنی آنکھ، آپ کے کان، آپ کے گردے، جو اعضاء جسمانی ہیں، ان کو الگ کاٹ کے اس کو پیرو کر اس کا ہار گلے میں ڈال دیا۔ یعنی کس انداز کی تھی، انتقام کیسا تھا، انتقام لینے کا جذبہ کیسا تھا۔ لوگ اپنے باپ کی موت پر بدلہ لیتے تھے، لوگ اپنے شوہر کی، اپنے بھائی کے موت پر بدلہ لیتے تھے، مگر اسلام وہ تعلیم دے رہا ہے باپ مر رہا ہے، مرنے دو، باپ شہید ہو رہا ہے، ہونے دو۔ کیا جذبہ تھا بدر کے موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ حضرت عبد الرحمن ادھر ہیں، حضرت عبد الرحمن دشمنوں کی جماعت میں ہیں، صدیق اکبر مسلمانوں کی جماعت میں ہیں، جی جنگ بڑے زوروں پر ہے، یہاں تک کہ احد کے موقع پر عبد الرحمن مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابو بکر سے عرض کرتے ہیں ابا جان، بدر کی لڑائی بھی بڑی عجیب لڑائی تھی، وہاں باپ بیٹا ایک دوسرے کے مقابلے میں تھا، اتفاقی بات کہ ابا آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، اچانک میری نگاہ آپ پر پڑ گئی، میں نے باپ سمجھ کر کے فوراً اپنی تلوار ہٹا لیا، اگر میں نہ دیکھا ہوتا قریب تھا کہ آپ کی شہادت ہو جاتی۔ یہ کس نے کہا؟ بیٹے نے، عبد الرحمن نے کہا، حضرت عبد الرحمن نے کہا۔ صدیق اکبر کیا فرماتے ہیں؟ اے عبد الرحمن سنو، اب تو تم مسلمان ہو گئے ہو الحمدللہ، مگر بدر کی لڑائی بھائی بھائی کی لڑائی نہیں تھی، وہ باپ بیٹے کی لڑائی نہیں تھی، وہ دوست دوست کی لڑائی نہیں تھی، وہ تو وفادار مصطفیٰ اور غدار مصطفیٰ کے درمیان تھی۔ وہ لڑائی جو تھی کافر اور ایمان والے کے درمیان تھی۔ تم اس وقت اس جماعت میں تھے، الحمدللہ اس وقت بھی میں سرکار کے ساتھ میں تھا، تم یہ کہتے ہو کہ میں تمہاری تلوار کی زد میں آ گیا، میں تمہاری تلوار کی زد میں آ گیا اور تم نے مجھے دیکھا اور باپ سمجھ کر کے چھوڑ دیا۔ سنو سنو، اگر اس وقت تم میری تلوار کی زد میں آ جاتے بجائے میرے، تم اگر میری تلوار کی زد میں آ جاتے اور میں دیکھ بھی لیتا تو اس وقت بیٹا نہیں رسول اللہ کا دشمن سمجھ کر کے ختم کر دیتا۔ یہ ہے اسلام اور حقانیت۔ یہاں رشتہ نہیں دیکھا جائے گا، یہاں دوستی نہیں دیکھی جائے گی، یہاں پارٹنری نہیں دیکھی جائے گی، یہاں سمدھیانہ نہیں دیکھا جائے گا، یہاں سسرالی رشتہ نہیں دیکھا جائے گا، یہاں حق و باطل کو دیکھا جائے گا، سچ اور جھوٹ کو دیکھا جائے گا، انصاف اور نا انصافی کو دیکھا جائے گا۔ یہ چیز اگر ملی ہے تو بلا کم و کاست میں کہوں گا، جیسے اس زمانے کے کافروں کو یہ دولت نہیں ملی تھی اور صحابہ کو یہ دولت مل گئی تھی، آج بھی حق کی خاطر اپنی جان دے دینے کا جذبہ رکھنے والی کوئی قوم اگر ہے، کوئی جماعت اگر ہے تو اہل سنت و جماعت ہی ہے۔ جی بھوکے مر جائیں گے، بھوکے مر جائیں گے مگر سمجھوتا نہیں کریں گے، سمجھو اصول پر کبھی سمجھوتا نہیں ہوگا، فروعی باتوں پر سمجھوتا ہو جاتا ہے، چونکہ اس کا مقام اور اس کی حیثیت شریعت میں جو ہے وہ بیان ہوئی ہے۔ تو عبداللہ ابن جبیر نے روکنے کے باوجود یہ لوگ نہیں رکے، جس کے بعد جنگ کا نقشہ بدل گیا، پھر بھی بات ختم نہیں ہوئی ہے۔ کل انشاءاللہ چند صحابہ کے
کی بہادری، چند صحابہ کی شہادت اور انہوں نے کیسے کیسے قربانیاں دی ہیں احد کے میدان میں، اس کے کچھ تفصیلات کل بیان کر کے اس واقعے کو ختم کریں گے۔ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات ہمیں حقانیت کے لیے قبول فرما لے، ہمارا جینا خدا کی رضا کے لیے ہو جائے، ہمارا مرنا خدا کی رضا کے لیے ہو جائے، یہی دعا ہمیشہ کریں گے۔ مولا ہم سے اپنی رضا کے